اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، زندگی میں ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگیاں ہماری خوشیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں ہر شر ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے دل میں جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے اور اس کے حلال عطا کر، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ آپ سب کو یہ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس کتاب کو ہم انشاءاللہ کہ آج سے شروع کریں گے اس کتاب کا نام ہے سیر و سلوک، کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ استاد مرتضیٰ مطہری اس کے لیکھک ہیں، لیکن اس کے علاوہ علامہ محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی بھی اس کے مصنف ہیں، اور اس کی جو ترجمہ ہے وہ ایم.اے. انصاری نے کیا ہے۔ در حقیقت یہ کتاب کافی سالوں پہلے میں نے پڑھی تھی اور بہت دل کے نزدیک ہے، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کتاب کی طرف رہنمائی فرمائی۔ چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ اسلام، کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے۔ یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ ایک ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسا بلند رہنما مینار ہے جو اللہ کی راہ کو روشن کرتا ہے۔ یہ اصول اور اعتقادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو صداقت اور حقیقت کے ہر متلاشی کو اطمینان بخشتا ہے۔ اے لوگو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے۔ اس نے اسے اعلیٰ احکام، بلند اصولوں، محکم دلائل، ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو، اس پر خلوص دل سے عمل کرو، اس کے معتقدات سے انصاف کرو اور احکام و فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو، اپنی زندگیوں میں اس کا مناسب مقام دو۔ امام علی علیہ السلام۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ پیش لفظ سلام بے پایا ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک پر، آپ کے وسیع عالی مقام صاحب ولایت کبریٰ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام پر، اور آپ کی اولاد ائمہ اطہار علیہم السلام پر، خصوصاً دائرہ قطب حضرت بقیت اللہ العظم امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف پر۔ مذہب سے وابستگی کا احساس اور عالمی غیب کے اسرار معلوم کرنے کی خواہش انسان کی جبلت میں داخل ہے۔ اس جبلت کا منشا رب و دود کی طرف سے اس کشش کو سمجھا جا سکتا ہے جو عالم امکان اور خصوصاً انسان کو لاہوت کے مقام مطلق کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقناطیسی قوت اس جانے جاں کی ہے جس کو جانا حقیقت الحقائق، اصل قدیم، منبع جمال، مبدأ وجود اور غایت الکمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اے وہ ذات جو دلوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ہی معنی ہے، باقی سب الفاظ ہیں، یعنی تو ہی اصل حقیقت ہے، باقی سب کہنے کی باتیں۔ ایسا صحیح مقناطیسی جذبہ جس کا نتیجہ اور اثر یہ ہو کہ آدمی طبیعت یا نیچر کی قیود اور انسانی حدود کو پھلانگ کر عالم تجرد اور عالم لاہوت کی طرف سفر کرنے لگے،
بالآخر غایت الغایات اور مبدأ المبادی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، افعال و اسماء میں اس طرح فنا اور جذب ہو جائے کہ اس کی ہستی کی بقا خود بقائے معبود کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو یہ جذبہ ہر اس عمل صالح سے جس کا تصور کیا جا سکے بالا تر اور عالی تر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے رحمان کا ایک رحمانی جذبہ جن و انس کی تمام عبادات کے مساوی ہے۔ انسان خود اپنی ذات اور اپنی فطرت کی گہرائی میں اس کعبہ مقصود کی طرف حرکت کر سکتا ہے اور اپنی خدا داد جبلی اور فطری صلاحیت و طاقت سے یہ سفر اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس سفر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تمام وجود اس سمت میں سفر کرے اور اس کے تمام اعضاء و جوارح اس سفر میں شریک ہوں۔ عالم جسم و مادہ کہ جو انسان کی طبیعت ہے، عالم ذہن و مثال جو اس کا برزخ ہے، عالم عقل و روح جو اس کی حقیقت ہے، ان سب کو اس سفر میں باہم شریک و معاون ہونا چاہیے۔ بدن کو کعبے کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی حالت میں قیام، رکوع اور سجود میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذہن کو تمام وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے دور رہ کر سدرۃ المنتہا کی طرف ملتفت ہونا چاہیے۔ روح کو حرم خداوندی کے انوار میں غرق اور بارگاہ حدیث میں مدہوش ہونا چاہیے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صرف ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں، عبادات اور نیک اعمال کے مغز اور جوہر کو چھوڑ کر صرف چھلکے اور پوست پر قانے ہیں، وہ کعبہ مقصود سے کس قدر دور اور جمال و لقائے الہی سے کتنے محروم ہیں۔ ایسے ہی کچھ اور لوگ ہیں جن کی توجہ خواہش بفقط معنی کی طرف ہے اور وہ اعمال حسنہ اور عبادات شرعیہ سے بے نیاز ہیں۔ ایسے لوگ بھی حقیقت سے دور مجاز پر قانے اور وہم و خیال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ کا نور عالم امکان کے تمام مظاہر میں جاری و ساری ہے؟ تو پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جسم کو عبادت سے الگ رکھا جائے اور اس عالم صغیر کو انوار الہی کی تجلیات سے محروم کر دیا جائے اور صرف اللہ تک رسائی کی باتوں اور مغز و جوہر کا نام لے کر عبادت قلبی پر اکتفا کیا جائے؟ کیا ایسی عبادت ایک طرفہ نہیں ہے؟ قرآن نے مسلمانوں کو امت وسطیٰ کہا ہے، یعنی متوازن اور اعتدال پسند امت۔ متوازن طریقہ انہی لوگوں کا ہے جو ظاہر اور باطن کے جامع ہیں، جو اپنے وجود کے ہر درجے میں محبوب حقیقی کے مطیع و فرما بردار ہیں اور جو اس کی طرف ملکوتی سفر کی دل و جان سے تیاری کرتے ہیں۔ وہ ظاہر کو باطن کی پہچان اور باطن کو ظاہر کی روح اور حقیقت سمجھتے ہیں۔ ظاہر و باطن دونوں کی شعر و شکر کی طرح آمیزش کرتے ہیں۔ ظاہر سے ان کا مقصد باطن تک رسائی اور ظاہر کے بغیر باطن تک رسائی کو عبث اور لا حاصل تصور کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے منسوب ایک دعا میں ہے: اے اللہ، میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے قلب کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنے جمال کے مشاہدے سے اور میرے دل کی گہرائی کو اپنی حضوری سے منور فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ روح کی تکمیل اور کمال انسانیت کے مدارج کے حصول کے لیے نظریاتی دینی علوم، فلسفے کی تحصیل کسی طرح بھی کافی نہیں، کیونکہ صحیح منطقی دلائل ذہن و دماغ کو تو قائل کر سکتے ہیں لیکن قلب و روح کی تسکین کا سامان نہیں بن سکتے۔ انسان کو مشاہدہ حق سے سیراب کر کے اس کی روحانی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے۔ اگرچہ حکمت و فلسفے کے علم میں سچائی اور پختگی ہے، وہ ذہنی اور فکری علوم جو باری تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، ہر طرح کے شک و شبہ کا بھی ازالہ اور سد باب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے حکم دیا ہے اور راسخین فی العلم ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی کہ جو وحی و نبوت کے پاسدار ہیں، غور و فکر کرنے اور منطقی دلائل و براہین سے استدلال کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن صرف توحید کے فلسفیانہ مضامین کی مدد سے دل اور ضمیر کے انعقاد اور مشاہدہ باطن کے بغیر بات نہیں بنتی۔ دل کو بھوکا رکھ کر
باطن کو غذائے روحانی اور انوار الہی سے محروم کر کے کتابوں، کتب خانوں، درس و تدریس میں مشغولی چاہے کتنی ہی اونچے درجے کی ہو، مطلب اس کا یہی ہے کہ ایک عضو کی سیری کا تو انتظام کیا گیا ہے، لیکن دوسرے عضو کو جو اس سے زیادہ اہم تھا بھوکا رکھا گیا ہے۔ دین متین کہ وہی صراط مستقیم ہے، دونوں پہلوؤں کی رعایت کرتا ہے، انسانی صلاحیت و استعداد کی ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے تکمیل کرتا ہے۔ ایک طرف اسلام غور و فکر کی ترغیب دیتا ہے اور دوسری طرف اخلاص کی، دل کو شہوانی قدورتوں سے پاک و صاف کرنے کی اور اطمینان قلب اور سکون خاطر کے حصول کی۔ حق تعالی و شانہ 11 بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، سورہ شمس آیات نمبر 9 اور 10، کہ وہ یقیناً بامراد ہو گیا جس نے اپنی جان کو پاک کر لیا، وہ یقیناً نامراد ہو گیا کہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ایسی قرآنی آیات میں انسان کے باطن اور اس کی روح کے متعلق گفتگو ہے۔ یہ آیات اہل فکر و دانش اور معلمین و مدرسین فلسفہ کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ عبادت الہی کا ذوق پیدا کریں، اپنے نفس کی نگرانی اور اس کا محاسبہ کریں تاکہ حسب فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اعمال خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے 40 دن تک خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا، معرف الہی کے چشمے ان کے دل سے پھوٹ کر ان کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے اور بالآخر الہامات رحمانی ان کے وجود کے مرکز سے حرکت میں آ جائیں گے۔ فخر فلاسفہ مشرق اور فخر فلاسفہ عالم صدرۃ المتحالین شیرازی نے اپنی عمر کا ایک بیشتر حصہ حکمت و فلسفے کے بلند پایہ مباحث میں صرف کیا، لیکن آخر میں جب عبادت اور باطنی طہارت کا جذبہ غالب آیا تو ان کے طاقتور قلم سے یہ تحریر نکلی کہ میں خداوند عزوجل سے عفو اور درگزر کا طالب ہوں، کیونکہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ فلسفے کے خیالات کے مطالعے، متکلمین کی بحثوں اور مجادلوں کی تحقیق اور ان کی باریک بینیوں اور خوردہ گیریوں کے سیکھنے میں صرف کیا۔ آخر ایمان کی روشنی اور اللہ کی تائید سے مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ فلاسفے کا قیاس بے نتیجہ اور ان کی راہ غیر مستقیم ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے زمام کار اللہ اور اس کے بشیر و نذیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دی، اور جو کچھ اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا ہے میں ان سب پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ میں نے اس کی کوشش نہیں کی اس کی عقلی توجیہ کروں یا کسی علمی بحث میں پڑھوں۔ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کی تعمیل اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ان سے اجتناب کی راہ میں نے بے چوں و چرا اختیار کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی پیروی کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہاں تک کہ اللہ نے جس قدر چاہا میرے دل کو منور کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مجھے کامیابی اور سرخروئی عطا کی۔ عرفان کے موضوع پہ صدر المتحالین کی مایہ ناز کتاب اسفار اربع کے مقدمے سے اقتباس۔ پچھلی صدی کے بہترین عارف ربانی فقیہ کی حیثیت سے مرحوم آخوند حسین قلی ہمدانی کا نام لیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑے فقیہ تھے، بلند پایہ فلسفی اور ایسے مفکر بھی کہ ان جیسے کم ہی ہوئے۔ انہوں نے اپنے تمام علوم کو علم عرفان اور تہذیب نفس کی زیر سایہ جگہ دی اور انوار ذات الہی میں ان سب کو مدغم کر دیا۔ مرحوم آخوند حسین قلی نے ہر علم کو اپنی جگہ پہ رکھا اور اس کا درجہ متعین کیا۔ انہوں نے اپنا اصل مقصد وصول اللہ کو قرار دیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایسی تربیت کی تھی، انہیں مسلک عرفان کی ایسی تعلیم دی کہ ان میں ہر ایک آسمان فضیلت و توحید پر ستارہ بن کے چمکا۔ ہر ایک نے اپنی بصیرت سے تحد نظر ایک عالم کو روشن اور منور کیا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک عارف ربانی آغا سید احمد تہرانی کربلائی تھے، جن کے شاگرد فقر الفقہا جمال العرفا حاجی مرزا علی آغا قاضی بھی ہیں۔ فقر المفسرین سند المحققین حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی،
علم و عمل کے دونوں بازوؤں سے مصروف پرواز تھے۔ انہوں نے فلسفہ و عرفان کی منازل جناب قاضی کے زیر ہدایت طے کی۔ ایک عمر فلسفہ، خطابت میں مشغولی، اشارات، اسفار، شفا جیسی اعلیٰ علمی کتابوں کی درس و تدریس اور ان پر حواشی لکھنے میں صرف کی۔ گو ان مصروفیات کے ساتھ بھی وہ خلوت باطنی اور مراقبہ عرفانی میں پوری طرح مشغول رہتے، لیکن آخر میں سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ اس کام میں اس طرح محو اور مستغرق ہوئے کہ قرآنی آیات پر غور و فکر، ان کی تلاوت و تفسیر، تاویل و تحلیل کا کام ان کے لیے ہر دوسرے کام سے زیادہ خوشگوار ہو گیا۔ گویا صاحب شریعت غرا اور ان کے اوصیاء کرام کی طاعت محض کے سوا انہیں کوئی دلچسپی باقی نہیں۔ کچھ ایسا ہی حال استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی ایک عمر درس و تدریس، تصنیف و تالیف، خطابت، وعظ اور فلسفے کے مباحث کی تحقیق و تحقیق میں صرف کی۔ اپنی ذہانت اور نکتہ رسی کے خوب جوہر دکھائے، لیکن اپنی عمر کے آخری چند سالوں میں وہ اس واضح نتیجے پر پہنچے تھے کہ باطن اور خدائے ذوالمنن سے رابطہ قائم کیے بغیر، فیوضات ربانی کے سرچشمے سے دل کو سیراب کیے بنا آدمی کو نہ اطمینان خاطر نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی روحانی تسکین حاصل ہو سکتی ہے، نہ اس کا حرم مطہر خداوندی میں داخلہ ممکن ہے اور نہ کعبہ مقصود تک رسائی۔ ان کا طریقہ سیر و سلوک تھا، شب بیداری، خلوت میں گریہ وزاری، مناجات سحرگاہی، ذکر و فکر میں استغراق، درس قرآن میں مشغولی، اہل دنیا اور بندگان حوث سے گریز اور اہل اللہ سے قربت۔ رحمت اللہ علیہ و رحمۃ واسعہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، سورہ صافات آیت نمبر 61۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ علامہ محمد حسین طباطبائی۔ اگرچہ لوگ زیادہ تر تلاش معاش میں مصروف رہتے ہیں اور روحانی معاملات کی جانب کم توجہ دیتے ہیں، تاہم قطعی حقیقت کو پہچاننے کی خواہش ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ بعض لوگوں میں یہ خوابیدہ قوت بیدار ہو کر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کئی ایک روحانی ادراکات حاصل ہوتے ہیں۔ سوفسطائیوں اور منکرین مذہب کے اس دعوے کے باوجود کہ ہر سچائی اور حقیقت ایک دھوکہ اور فریب ہے، ہر شخص ایک ابدی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے۔ اکثر جب انسان صاف دل اور پاک روح کے ساتھ کائنات اور مخلوق پر محیط ابدی حقیقت پر نگاہ ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے گوناگوں اجزاء کی ناپائیداری کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اسے اس امر کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا اور اس کے مظاہر ایسے آئینے ہیں جن میں ابدی حقیقت کا جمال منعکس ہوتا ہے۔ اس حقیقت کے ادراک سے مشاہدہ کرنے والے کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ہر دوسری خوشی کو اس کے دل سے محو کر دیتی ہے اور ہر دوسری چیز اس کی نگاہوں میں ہیج اور بے وقت ہو جاتی ہے۔ یہ نظارہ اہل عرفان کا وہی جذبہ ہے۔ یہاں بتاتی چلوں کہ اسلامی باطنیات کو عرفان کہا جاتا ہے، جس کا تعلق فکری اور ایمانی پہلو سے ہے۔ ایک طبقے نے اسے تصوف سے بھی تعبیر کیا، جس میں غیر شرعی اعمال کو بھی دخل ہے، لیکن شیعت فقط اسلامی شریعت ہی کو تقرب الہی کے لیے کافی سمجھتی ہے۔ تو اہل عرفان کا وہی جذبہ ہے جو خدا شناس لوگوں کی توجہ ماورائے ادراک دنیا کی طرف مبذول کراتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کشش کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ان کے دل سے مختلف خواہشیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ کشش انسان کی رہنمائی اس غیر مرئی ذات خداوند کی پرستش اور ہم کی جانب کرتی ہیں، جو دراصل سب مرئی اور مسموع اشیاء سے زیادہ روشن اور آشکار ہے۔ در حقیقت یہ باطنی کشش ہی ہے جس نے دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب پیدا کیے ہیں جن کی بنیاد اللہ کی پرستش پر ہے۔ عارف وہ ہے جو اللہ کی عبادت جزا کی امید یا سزا کے خوف کے بنا پر نہیں، بلکہ اس کا علم رکھتے ہوئے اس سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔
ایک گروہ اللہ کی عبادت خوف کی بنا پہ کرتا ہے اور یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ دوسرا گروہ اللہ کی عبادت جنت کی یا صلے کی خاطر کرتا ہے اور یہ مزدوروں کی عبادت ہے۔ تیسرا گروہ اللہ کی عبادت اس سے محبت اور اخلاص کی وجہ سے کرتا ہے اور یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہی عبادت کی بہترین صورت ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ 308۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عرفان کو دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں بلکہ تمام مذاہب کا دل سمجھنا چاہیے۔ عرفان عبادت کا ایک کامل تر راستہ جس کی بنیاد خوف و رجا پر نہیں بلکہ محبت پر ہے۔ یہ دین کی ظاہری صورت عقلی فکر سے مطمئن رہنے کے بجائے دین کے باطنی حقائق کو سمجھنے کا راستہ ہے۔ ہر الہامی مذہب کے پیرووں میں حتیٰ کہ ان مذاہب کے ماننے والوں میں بھی جو بت پرستی کے قائل ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عرفان کی راہ پہ چلتے ہیں۔ مشرکانہ مذاہب یہاں فاضل مصنف کے ذہن میں ہندوستان اور مشرق بعید کے مذاہب ہیں جن میں الوہیت کے مختلف پہلو دیومالائی اشاری شکلوں اور دیوی دیوتاؤں کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر مسلمان انہیں بالعموم شرک سمجھتے ہیں، اور یہودیت اور نصرانیت، مجوسیت اور اسلام سبھی کے پیروں میں ایسے اشخاص ہیں کہ جو عارف ہیں۔ اسلام میں عرفان کا ظہور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت علی علیہ السلام عرفانی حقائق اور روحانی زندگی کے منازل کے فصیح بیان کے لیے مشہور ہیں۔ اس موضوع پر آپ کے ارشادات علم و دانش کا ایک لازوال خزانہ ہیں۔ دوسرے صحابہ کے اقوال جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں اس موضوع پر کافی مواد موجود نہیں، تاہم حضرت علی علیہ السلام کے رفقا مثلاً سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد، رشید ہجری، میثم تمار، ربی بن خیثم اور حسن بصری وہ بزرگوار ہیں جنہیں صوفیوں کی اکثریت خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ حضرت علی علیہ السلام کے بعد اپنے روحانی سلسلے کے پیشوا مانتے ہیں۔ اس گروہ کے بعد کچھ اور حضرات مثلاً طاؤس یمانی، شیبان رائی، مالک بن دیرار، ابراہیم بن اوہم اور شریف بلخی یہ دوسری صدی ہجری میں منظر عام پر آئے جنہیں لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ برسر عام عرفان اور تصوف کا ذکر کیے بغیر ظاہراً زاہد نظر آتے تھے اور اس حقیقت کو نہیں چھپاتے تھے کہ انہیں پہلے گروہ نے روحانیت سے روشناس کرایا اور ان کے بعد دوسری صدی ہجری کے آخری حصے اور تیسری صدی ہجری کے آغاز میں بایزید بستامی، معروف کرخی اور جنید بغدادی وغیرہ جیسے اشخاص پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا اور کھلے عام تصوف اور عرفان سے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ وہ روحانی بصیرت پر مبنی کچھ باطنی اقوال زبان پہ لائے جو ظاہری طور پر مکروہ اور معیوب تھے، چنانچہ کچھ فقہا اور متکلمین نے انہیں لعنت ملامت کی اور مجرم قرار دیا، لہٰذا ان میں سے کئی ایک کو قید کیا گیا، کوڑے لگائے گئے اور قتل کر دیا گیا۔ حکماؤں کی سوانح حیات پر لکھی گئی کتابیں، شیخ عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء اور معصوم علی شاہ کی کتاب طرائق الحقائق میں یہ چیزیں ملاحظہ ہیں۔ اس کے باوجود یہ گروہ باقی رہا اور تمام مخالفت کے باوجود ان لوگوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ یوں عرفان اور طریقت کی نشو و نما جاری رہی حتیٰ کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں اپنی وسعت اور بلندی کی قوت پہ جا پہنچا، اور اس کے بعد کبھی اس کا زور بڑھ گیا کبھی کم، لیکن اس کی ہستی برقرار رہی اور اب تک یہ اسلامی دنیا میں باقی ہے۔ اکثر مشائخ عرفان و تصوف جن کے نام تذکروں کی کتابوں میں ملتے ہیں بظاہر سنی مکتب کی پیروی کرتے تھے۔ جو طریقت اور تصوف آج کل ہمیں نظر آتا ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آری، وہ چند آداب اور رسومات پر مشتمل ہے۔ یہ انہی مشائخ کی یادگار کے طور پر باقی ہے، اگرچہ بعد میں بعض آداب و رسومات شیعوں میں بھی داخل ہو گئیں۔ مشائخ کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اسلام میں سیر و سلوک کے کسی پروگرام اور طریقے کا بیان موجود نہیں ہے، بلکہ طریقہ معرفت النفس وہ طریقہ ہے جسے خود صوفیوں نے ایجاد کیا اور بقول ان کے جس کو اللہ نے اسی طرح قبول فرما لیا ہے۔ جیسے نصرانیوں نے دعوت نصرانیت کے لیے رہبانیت کو اپنے مذہب میں داخل کیا تو اللہ کے نزدیک مقبول قرار پائی، اس کے باوجود یہ پیشوا اپنا روحانی شجرہ
جو روحانی زندگی میں کسی شخص کے شجرہ نسب کی مانند ہوتا ہے، اپنے سابقہ پیشواؤں کے واسطے سے حضرت علی علیہ السلام سے ملاتے تھے۔ علاوہ ازیں ان کی رویہ اور وجدان کے جو نتائج ہم تک پہنچے وہ بیشتر توحید الہی اور روحانی زندگی کے ان حقائق کے بارے میں ہیں جو میں حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں ملتے ہیں۔ یہ حقائق ہمیں نظر آ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ان صوفی پیشواؤں کے کچھ جاذب توجہ اور بعض اوقات نفرت انگیز کلمات کا اثر قبول نہ کریں اور ان کی مجموعی تعلیمات کا مطالعہ غور و خوض اور صبر و سکون سے کریں۔ پہلا، روحانی مسلک پر گامزن ہونے سے پیدا ہونے والا تقدس۔ عرفا کی زبان میں جب عارف اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رہنمائی اور ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ پیدا ہونے والا تقدس، جسے صوفی انسان کا کمال قرار دیتے ہیں، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مکمل طور پر حامل ہوتا ہے اور اس کے وجود کی نور افشانی کے ذریعے یہ کیفیت اس کے سچے پیرو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، صوفیہ کا روحانی قطب۔ عرفا کہتے ہیں کہ دنیا نے اپنی ظاہری ہستی اللہ کے ناموں سے حاصل کی ہے، اسی بنا پہ وہ اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ اللہ کے تمام ناموں کا مصدر اس کا مکمل اور اعلیٰ ترین نام ہے۔ اس کا اعلیٰ ترین نام آفاقی انسانی کا مقام ہے، جسے کائنات کا قطب بھی کہا جاتا ہے۔ کائنات کبھی قطب سے خالی نہیں رہتی۔ صوفیہ کا روحانی قطب کی ہر دور میں لازمی موجودگی کا عقیدہ، اس سے منسوب صفات بھی شیعوں کے عقیدہ امامت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق امام صوفیہ کی زبان میں ایک آفاقی انسان اسماء الہی کا مظہر اور لوگوں کی زندگیوں میں اعمال کا رہنما ہوتا ہے۔ لہٰذا اہل تشیع کے ولایت کے تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی زندگی اور ولایت کے مآخذ کے لحاظ سے صوفی اکابر شیعہ ہیں۔ گو دین کے ظاہری صورت کے لحاظ سے وہ سنی مکتب کی پیروی کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کو امام معصوم کے پیرو ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں حاصل ہیں جو اہل تصوف بتاتے ہیں۔ اس کے برعکس خود اہل تصوف جس قطب اور انسان کامل کا تصور کرتے ہیں وہ شیعی دنیا کے علاوہ کہیں وجود خارجی نہیں رکھتا۔ ہاں، ماننا اور تصور کرنا اور چیز ہے، ہونا اور پانا اور چیز ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کی مستند کتابوں میں بھی بعض اوقات یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کی ظاہری شکل و صورت اور تعلیمات کے ذریعے طریقت کے روحانی مسلک۔ یہاں پہ اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اسلام میں روحانی راستے کو سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی انسان کے اللہ کی جانب سفر کرنے کے ہیں۔ روحانی مسلک یعنی اس طریقہ کار کی وضاحت ممکن نہیں ہے جس کا اہل تصوف دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں نے انفرادی طور پر بعض ایسے طریقے اور دستور دریافت کر لیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، جیسے کہ اس نے نصرانیت میں رہبانیت کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رہبانیت ان لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا۔ انہوں نے یہ طریقہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا مگر اسے صحیح طور پر نبھا نہ سکے۔ سورہ حدید آیت نمبر 27۔ لہٰذا مشائخ طریقت میں سے ہر ایک نے جو آداب و رسوم درست سمجھے انہیں سیر و سلوک کے پروگرام میں شامل کیا اور اپنے مریدوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ بتدریج ایک وسیع اور مستقل پروگرام وجود میں آیا، مثلاً اطاعت و تلقین، ذکر و خرقہ، موسیقی و غنا کا استعمال، ذکر کے موقع پر وجد۔ بعض سلسلوں میں نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ شریعت اور طریقت نے دو مختلف راستے اختیار کیے۔ اس روش پر چلنے والے عملی طور پر باطنیہ کے ساتھ ملحق ہو گئے، لیکن شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق جو کچھ اسلام کے اصلی مدارک یعنی کتاب اور سنت سے پتہ چلتا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ دینی بیانات اس حقیقت کی جانب رہنمائی نہ کریں یا پھر بعض پروگرام واضح کرنے میں کوتاہی برتیں یا کسی شخص کے لیے خواہ وہ کوئی بھی ہو اپنے واجبات اور محرمات کو نظر انداز کر دیں۔
عرفان کے بارے میں قرآن مجید اور سنت کی مہیا کردہ رہنمائی۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں انسان کو کئی جگہ حکم دیا ہے کہ وہ بعض کتاب اللہ میں غور کرے اور یہ کوشش جاری رکھے کہ اس کے مندرجات کو محض سطحی طور پر سمجھنے پر اکتفا نہ کرے۔ بہت سی آیات میں کائنات اور تمام تر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یعنی آیات قرار دیا گیا ہے۔ آیت اور نشانی کے الفاظ کے معنی کے بارے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اشیاء کو یہ نام اس لیے دیے گئے کہ خود اپنے آپ کو اس قدر ظاہر نہیں کرتی جتنی اپنے علاوہ ایک اور حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً جب انسان ایک دفعہ سرخ روشنی کو خطرے کے نشان کے طور پر دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے دماغ پر خطرے کا خیال چھا جاتا ہے اور وہ سرخ روشنی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اگر وہ روشنی کی شکل، ماہیت اور رنگ کی طرف توجہ دینے لگے تو پھر اس کے دماغ میں خطرے کا تصور پیدا ہو جانے کے بجائے بتی کی شکل، اس کا شیشہ اور اس کے رنگ کا تصور پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کائنات اور اس کے مظاہر ہر لحاظ سے خالق کائنات کی نشانیاں ہیں تو پھر وہ آزاد وجود کے حامل نہیں۔ ہم خواہ کسی زاویہ نگاہ سے دیکھیں وہ اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف نشاندہی نہیں کرتے۔ جو شخص قرآن مجید کے زیر ہدایت دنیا اور اہل دنیا کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ادراک نہیں کرتا۔ اس مستعار حسن کو دیکھنے کے بجائے جسے لوگ دنیا کے دلکش خد و خال میں دیکھتے ہیں وہ ایک بے پایاں حسن کو دیکھتا ہے۔ وہ ایک ایسے محبوب کو دیکھتا ہے جو اپنا جلوہ دنیا کی تنگنائی سے دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جیسا کہ سرخ روشنی کی مثال میں بتایا گیا ہے، جو چیز نشانیوں میں دیکھی جاتی ہے وہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کے خالق کی ذات ہے۔ ایک خاص نقطۂ نگاہ سے اللہ اور دنیا کے مابین رشتہ ایک جمع ایک یا پھر ایک ضرب ایک کا نہیں بلکہ ایک جمع صفر کا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی اور اس کی ذات میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی۔ جو ہی انسان کے دل میں اس حقیقت کا شعور پیدا ہوتا ہے تو اپنی علیحدہ ہستی کا پندار ٹوٹ جاتا ہے اور اچانک اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے یہ شعور آنکھ، کان یا دوسرے ظاہری حواس کی بدولت یا دماغ کی قوت کے ذریعے پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام اعضاء بجائے خود نشانیاں ہیں اور جس روحانی ہدایت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وہ نہیں ہے جو علم کے احاطے میں آ جائے، خدا وہ ہے جو دلیل کی رہنمائی اپنی جانب کرتا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 186۔ جس شخص کی رسائی جلوہ الہی تک ہو اور جو فقط اللہ کو یاد رکھنا چاہتا ہو اور باقی سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہو، جب وہ یہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 105، اے ایمان والوں تم اپنے نفس کے خود ذمہ دار ہو، تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ واحد شاہراہ جو اس کی مکمل رہنمائی کر سکتی ہے خود شناسی کی شارع ہے۔ اس کا سچا رہنما جو خود اللہ تعالیٰ ہے اسے اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، تمام دوسرے راستے چھوڑ کر خود شناسی کا راستہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنی روح کے دریچے سے دیکھے اور یوں اپنی تلاش کا حقیقی مقصد پالے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک معروف حدیث جس کی سنی اور شیعہ صوفیہ اور عرفا کی کتابوں میں بالخصوص تکرار کی گئی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ اللہ کو بہتر پہچانتے ہیں جو اپنے آپ کو بہتر پہچانتے ہیں۔ یہ حدیث بھی شیعہ اور سنی عرفا کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ جہاں تک سیر و سلوک کا یہ راستہ اختیار کرنے کا تعلق ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو یاد الہی کی تاکید کرتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، مجھے یاد کرو اور پھر میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ انسان کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نیک اعمال کرے جن کی وضاحت قرآن مجید اور حدیث میں کر دی گئی ہے۔ نیک اعمال کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ احزاب آیت نمبر 31 کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک مخصوص راہ کو وہ راہ قرار دے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے جب تک وہ تمام لوگوں کو اس راہ سے متعارف نہ کرا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس راہ کے بارے میں بتائے لیکن یہ وضاحت نہ کرے کہ اس پر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 89، اے رسول ہم نے تم پر کتاب قرآن نازل کی جس میں دین اور دنیا کا واضح طور پر بیان ہے۔ علم عرفان استاد مرتضیٰ مطہری۔ جو علوم اسلامی تمدن کی گود میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے ان میں سے ایک علم عرفان ہے۔ اس علم پر دو مختلف پہلوؤں سے بحث اور تحقیق ممکن ہے، ایک معاشرتی پہلو سے اور دوسرے علمی پہلو سے۔ اہل عرفان اور دوسرے اسلامی علوم کے عالموں مثلاً محدثین، مفسرین، فقہا، متکلمین، فلاسفہ، ادبا، شعراء وغیرہ میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ گو عارفوں کا تعلق بھی ایک علمی طبقے سے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے علم عرفان کے نام سے ایک علم ایجاد کیا اور اس علم کے بڑے بڑے عالم بھی پیدا کیے جنہوں نے اس موضوع پر اہم کتابیں تصنیف کی، اس لیے انہوں نے دنیا اسلام میں اپنا ایک معاشرتی فرقہ بھی پیدا کیا جس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ دوسرے علمی گروہ جیسے فقہا اور علماء وغیرہ صرف علمی گروہ ہیں اور وہ دوسروں سے الگ کوئی فرقہ شمار نہیں ہوتے۔ اہل عرفان کو علمی لحاظ سے عارف کہا جاتا ہے، لیکن جب ان کو معاشرتی پہلو سے دیکھنا ہوتا ہے تو انہیں غالباً صوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر بھی عرفاء اور صوفی مسلمانوں کا کوئی جداگانہ مذہبی فرقہ نہیں سمجھتے اور نہ وہ خود کوئی الگ مذہبی فرقہ ہونے کے مدعی ہیں۔ یہ لوگ تمام اسلامی فرقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی معاشرتی نقطۂ نظر سے صوفیوں کا اپنا گروہ اور اپنی ایک الگ جماعت بھی ہے جس کے اپنے مخصوص خیالات، افکار اور طور طریقے ہیں۔ یہ لوگ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، خاص طرح کے بال رکھتے ہیں، خانقاہوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ اس طرح صوفی معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے ضرور ایک الگ فرقہ بن گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیشہ سے خاص طور پر اہل تشیع میں ایسے عارف ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جن میں اور دوسروں میں کوئی ظاہری فرق یا پھر امتیاز نہیں، لیکن ان کے باوجود وہ سیر و سلوک اور معرفت و عرفان سے ان کا ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی عارف یہی لوگ ہیں، وہ نہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں خود ساختہ رسوم اختیار کی اور بدعتیں ایجاد کی۔ یہاں ہمارا مقصد محض اسلامی علوم کی ایک شاخ کی حیثیت سے عرفان پر گفتگو کرنا ہے۔ صوفیوں نے جو معاشرتی فرقہ متصوفہ کی شکل اختیار کی اس سے یا ان کے مخصوص طور طریقے اور آداب و رسوم سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اگر ہمیں تصوف کے معاشرتی پہلو سے بحث مقصود ہوتی تو ضروری تھا کہ ہم اس فرقے کے وجود میں آنے کے اسباب سے بحث کرتے، یہ بتلاتے کہ اسلامی معاشرے پر اس کے وجود میں آنے کے کیا مثبت اور منفی، مفید اور مضر اثرات مرتب ہوئے، یہ فرقہ اور دوسرے فرقے ایک دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوئے، اسلامی علوم کو اس فرقے نے کیا رنگ دیا اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر اس کا کیا اثر مرتب ہوا۔ مگر فی الحال ہمیں اس موضوعات سے سروکار نہیں، ہمارا مقصد محض عرفان سے بحیثیت ایک علم کے بحث کرنا ہے۔ علمی لحاظ سے عرفان کے دو پہلو ہیں، ایک عملی اور دوسرا نظری۔ عملی پہلو عرفان کا وہ حصہ ہے جو اس تعلق کو بیان کرتا ہے جو آدمی کا اپنے ساتھ ہے، اس جہان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ وہ ان تعلقات اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے آدمی کے فرائض کی تشریح کرتا ہے۔ عرفان کا یہ حصہ علم اخلاق سے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ یہ ایک عملی علم ہے۔ اخلاق اور عرفان کا فرق ہم بعد میں واضح کریں گے۔ عرفان کا یہ حصہ سیر و سلوک کہلاتا ہے۔ اس حصے میں اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ سالک کو انسانیت کی معراج یعنی توحید تک پہنچنے کے لیے کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، کن منازل و مقامات کو کس ترتیب کے ساتھ طے کرنا چاہیے، ان منازل میں سالک کو کیا کیا احوال پیش آتے ہیں اور اس پر کون سی واردات گزرتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ یہ تمام منازل کسی مرد پختہ کار کی نگرانی میں طے کیے جائیں جو خود ان منازل سے گزر چکا ہو
اور رسم و راہ منزل سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر کسی ایسے مرد کامل جس کو طائر قدس یا خضر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی رہنمائی میسر نہ ہو تو گمراہی کا اندیشہ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، اس کا اردو ترجمہ بتا رہی ہوں، میرے مرشد اس راستے میں میری ہمت بڑھا، منزل مقصود دور ہے، مجھے سفر کا پہلا اتفاق ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ جب تک خضر ساتھ نہ ہو اس منزل سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، راستے میں ظلمات ہے اس لیے ڈرتے رہو کہ راستانہ بھٹک جاؤ۔ توحید جو عارف کی نظر میں انسانیت کی معراج اور سیر و سلوک کا آخری مقصد ہے، وہ عوام کی توحید سے کوسوں دور ہے، حتیٰ کہ فلسفی توحید کا جو تصور رکھتا ہے اس سے بھی بہت مختلف۔ فلسفی کے نزدیک توحید کا مطلب صرف اتنا ہے کہ واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ عارف کے نزدیک توحید یہ ہے کہ موجود حقیقی فقط اللہ ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ موجود نہیں، صرف ظاہری نمود ہے۔ عارف کے نزدیک خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ عارف کی توحید یہ ہے کہ طریقے سلوک طے کر کے اس منزل تک پہنچا جائے جہاں خدا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ لیکن عارفوں کے مخالفین اس منزل کے قائل نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو وہ اسے کفر و الحاد قرار دیتے ہیں، مگر عارفوں کے نزدیک حقیقی توحید یہی ہے، اور توحید کے باقی درجے شرک سے خالی نہیں۔ عارفوں کی نظر میں اس درجے تک پہنچنا عقل اور فکر کا کام نہیں، یہ دل کا کام ہے، اور یہ مرتبہ سیر و سلوک، مجاہدہ اور تہذیب نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عرفان کا عملی پہلو ہے اور اس لحاظ سے علم اخلاق سے مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ علم اخلاق میں بھی اسی سے بحث کی جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں علوم میں فرق یہ ہے، اولاً کہ عرفان میں اس تعلق سے بحث کی جاتی ہے جو آدمی کا خود اپنے سے، سارے جہان سے اور خدا سے ہے، لیکن کوئی اخلاقی نظام اس تعلق سے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھتا جو انسان کا خدا سے ہے۔ صرف مذہب کا اخلاقی نظام ہی اس پہلو کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ثانیاً عرفانی سیر و سلوک، جیسا کہ سیر و سلوک کے الفاظ سے ظاہر ہے، ایک متحرک کیفیت ہے، اس کے برخلاف اخلاق ساکن ہے۔ مطلب یہ کہ عرفان میں نقطۂ آغاز سے بات کی جاتی ہے اور پھر بالترتیب منزل مقصود اور ان تمام منازل و مراحل کا ذکر ہوتا ہے جو سالک کو آخری منزل پر پہنچنے کے لیے طے کرنا ضروری ہے۔ عارف کے نقطۂ نگاہ سے فی الواقع اور بغیر کسی مجاز کے شائبے کی ایک راہ ہے جس کو مرحلہ بمرحلہ اور منزل بمنزل طے کرنا ضروری ہے۔ پہلی منزل سے گزرے بغیر اگلی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ عارف کی نظر میں انسانی روح ایک بچے یا ایک پودے کی مانند ہے جس کی نشو و نما ایک مخصوص نظام کے مطابق ہونی ضروری ہے۔ اس کے برخلاف اخلاقیات میں محض سچائی، دوستی، عدالت، عفت، احسان، انصاف، ایثار جیسی اخلاقی خوبیوں پر زور دیا جاتا ہے جن سے روح کو جلا ملتی ہے۔ اخلاقی نقطہ نگاہ سے انسانی روح کی مثال ایک گھر کی سی ہے جسے نقش و نگار اور سامان سے، آرائش سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی ترتیب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال نہیں رکھنا پڑتا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے۔ مثلاً یہ کہ چھت سے شروع کیا جائے یا دیواروں سے، یا پھر کون سی دیوار سے، دیوار کے اوپر سے یا نیچے سے۔ اس کے برعکس عرفان میں بھی اخلاقیات سے بحث ہوتی ہے، لیکن وہاں اخلاقی عناصر متحرک ہوتے ہیں۔ ثالثاً اخلاق کے روحانی عناصر محدود ہیں، اس کے معنی و مطلب سے تقریباً سب واقف ہیں، جبکہ عرفان کے روحانی عناصر مقابلتاً بہت زیادہ وسیع ہیں۔ سیر و سلوک میں ایسے احوال اور قلبی واردات کی بات کی جاتی ہے جو فقط سالک کو مجاہدات کے دوران میں اور سلوک کی راہ طے کرتے ہوئے پیش آتے ہیں۔ ان احوال اور واردات میں دوسرے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ عرفان کے ایک اور حصے کا تعلق کائنات کی تشریح سے ہے، یعنی اس میں خدا، جہان اور انسان کی تشریح ہوتی ہے۔ عرفان کا یہ حصہ فلسفے سے ملتا جلتا ہے، اسی طرح کائنات کی تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف پہلا حصہ اخلاقیات سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ انسان کی اخلاقی حالت بدلنا چاہتا ہے۔ جس طرح پہلا حصہ اخلاقیات سے قریبی مشابہت کے باوجود بھی
اخلاقیات سے مختلف ہے، اسی طرح دوسرا حصہ فلسفے سے مشابہت کے باوجود اس سے مختلف ہے، اور اس کی مزید تشریح ہم انشاءاللہ۔ اب ہم عرفان کی نظری پہلو کو لیتے ہیں۔ نظری عرفان کا تعلق کائنات کی تشریح سے ہے۔ اس میں خدا، انسان اور جہان سے بحث کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے عرفان کا یہ حصہ فلسفہ الہیات سے گہری مماثلت رکھتا ہے، اور اس کا کام کائنات کی تشریح ہے۔ جس طرح فلاسفے کے اپنے مسائل اور اصول ہیں، اسی طرح تصوف کے بھی اپنے مسائل و اصول ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فلسفہ صرف اپنی عقلی اصولوں سے استدلال کرتا ہے اور انہی اصولوں پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ عرفان کشف سے استدلال کرتا ہے اور کشف سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اسے منطقی پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ فلسفی کے عقلی استدلال گویا کہ ایسا مضمون ہے کہ اسے جس زبان میں لکھا جائے اسی زبان میں اس کا مطالعہ کیا جائے، لیکن عرفانی استدلال ایک ایسا مضمون ہے جو گویا کہ غیر زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ کم از کم خود عارف کے اپنے دعوے کے مطابق صورت یہ ہے کہ وہ جو کچھ اپنی دل کی آنکھوں اور اپنے تمام وجود سے مشاہدہ کرتا ہے اس کو وہ عقل کی زبان سے بیان کر دیتا ہے۔ عرفان ہستی کی جو تعریف کرتا ہے، یا بألفاظ دیگر عرفان میں وجود کا جو تصور ہے وہ وجود کی اس تشریح سے بدرجہ مختلف ہے جو فلسفہ پیش کرتا ہے۔ دونوں میں گہرا اور بنیادی فرق ہے۔ فلسفی کے نقطہ نگاہ سے خدا کا وجود بھی واقعی ہے اور غیر خدا کا بھی۔ فرق یہ ہے کہ خدا واجب الوجود اور قائم بالذات ہے، اور غیر خدا ممکن الوجود اور قائم بالغیر ہے، جس کو وجود میں لانے والا واجب الوجود ہے، لیکن عارف کی نظر میں غیر خدا کے وجود کو خدا کے بالمقابل نہیں لایا جا سکتا۔ ہر چند یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کو وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے۔ عارف کی نظر میں خدا کا وجود ہر شے پر محیط ہے، یعنی سب چیزیں خدا ہی کے اسماء و صفات، اسی کی شان کی تجلیات ہیں، اس کے بالمقابل کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ فلسفی کا نقطۂ نظر عارف کے نقطۂ نظر سے مختلف ہے۔ فلسفی اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس جہان کی صحیح اور نسبتاً جامع مکمل تصویر ہو۔ فلسفی کی نگاہ میں انسان کا منتہائی کمال یہ ہے کہ وہ اس جہان کا اپنی عقل کی مدد سے اس طرح پر ادراک کر لے کہ اس کے وجود میں جہان کا ایک وجود قائم ہو جائے اور وہ خود جہان بن جائے۔ اس لیے فلسفے کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ فلسفہ یہ ہے کہ آدمی موجود جہان کے مشابہ ایک عقلی اور ذہنی جہان بن جائے، مگر عارف کو عقل و فہم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ عارف چاہتا ہے کہ اس وجود کی حقیقت تک رسائی حاصل کرے جو خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس سے ملنا، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ عارف کی نظر میں انسان کا کمال یہ ہے کہ سیر و سلوک کے ذریعے سے وہ اپنی اصل کی طرف، یعنی جہاں سے آیا ہے، لوٹ جائے، ذات حق سے دوری اور فاصلے کو مٹا دے، قرب الہی کے دامن میں اپنی ذات کو فنا کر کے بقا باللہ کا درجہ حاصل کر لے۔ فلسفی عقل، منطق اور استدلال سے کام لیتا ہے، لیکن عارف کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے قلب صافی، تہذیب نفس، مجاہدہ اور باطنی جد و جہد سے کام لینا پڑتا ہے۔ آگے چل کر جب ہم عرفان کے تصور کائنات سے بحث کریں گے تو اس کا اور فلسفے کے تصور کائنات کا فرق واضح ہو جائے گا۔ عرفان اور اسلام۔ عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلوؤں کا دین مقدس اسلام سے ایک قریبی تعلق ہے، کیونکہ ہر دین و مذہب کی طرح بلکہ دوسرے ادیان و مذاہب سے بڑھ کر اسلام انسان کے خدا سے، کائنات سے اور خود اپنے آپ سے تعلق کو بیان کرتا ہے اور اس تعلق کی توضیح کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ عرفان پیش کرتا ہے اور جو کچھ اسلام بیان کرتا ہے، ان دونوں میں کس طرح کا تعلق ہے؟ مسلمان عرفا ہرگز یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کہے، بلکہ اگر کوئی اور بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تو وہ اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلامی حقائق سے دوسروں سے بہتر واقف ہیں، بلکہ در حقیقت سچے مسلمان وہی ہیں۔ عارفین عرفان کے عملی اور نظری دونوں پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت
سیرت نبوی، سیرت آئمہ اور اکابر صحاباؤں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے ان کے بارے میں مختلف نظریے رکھتے ہیں اور ہم بالترتیب وہ نظریے بیان کریں گے۔ پہلا، محدثین اور فقہائے اسلامی کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ صوفی عملاً اسلام کے پابند نہیں، کتاب و سنت سے استناد محض عوام کو دھوکہ دینے اور مسلمانوں کے دل موہنے کے لیے کرتے ہیں، بنیادی طور پر تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا نظریہ کہ عصر حاضر کے تجدد پسندوں میں ایک گروہ کا خیال ہے اور یہ گروہ اسلام سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا بلکہ ہر اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس سے بے راہ روی کی بو آتی ہو یا جسے اسلام اور اسلامی احکام کے خلاف گزشتہ زمانے کی کوئی تحریک قرار دیا جا سکے کہ عرفا عملاً اسلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ عرفان اور تصوف ایک تحریک تھی جو اجمیوں نے عربیوں اور اسلام کے خلاف چلائی تھی اور حقیقت کو چھپانے کے لیے اس پر روحانیت کا پردہ ڈال دیا تھا۔ جہاں تک عرفان و تصوف کی مخالف کا تعلق ہے وہاں تک اس گروہ کی رائے وہی ہے جو پہلے گروہ کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلا گروہ اسلام کو مقدس جانتا ہے، عوام کے اسلامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے عارف اور صوفیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ عرفان کو اسلامی علوم کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف دوسرا گروہ بعض دنیا دار صوفیوں کی شخصیت پر حملہ کر کے چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بہانہ ہاتھ آ جائے تاکہ اسلام پر تنقید کی جا سکے۔ ان کے نزدیک ایسے بلند، لطیف، روحانی، عرفانی خیالات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں بلکہ اس طرح کے خیالات سے باہر سے آئے۔ اسلام اور اسلامی افکار کی سطح اس طرح کے خیالات سے پستر ہے۔ اس گروہ کا دعویٰ ہے کہ عارفین اور صوفی کتاب و سنت سے استناد بطور تقیہ اور عوام کے خوف سے کرتے ہیں اور وہ اس طرح در حقیقت اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان غیر جانبدار لوگوں کا ہے جن کی نظر میں عرفان و تصوف میں خصوصاً عملی تصوف میں خاص طور پر جب وہ ایک فرقے کا رنگ اختیار کر لیتا ہے بہت زیادہ بدعات پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایسی کجروی آ جاتی ہے کہ اسے کتاب و سنت سے تطبیق نہیں دی جا سکتی، لیکن عارفین اور صوفیہ دوسرے اسلامی علمی طبقوں اور اسلامی فرقوں کی طرح اسلام کے بارے میں پوری طرح مخلص ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بات دانستہ اسلام کے خلاف کریں۔ یہ ممکن ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں۔ ایسی غلطیاں سب علمی طبقوں سے ہوئی ہیں، مثلاً متکلمین سے، فلاسفے سے، مفسرین سے، فقہا سے، لیکن اس میں اسلام کے خلاف کسی بدنیتی کو ہرگز دخل نہیں۔ عارفوں اور صوفیوں کی اسلام دشمنی کی بات صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یا تو عرفان و تصوف سے مخاصمت ہے یا پھر اسلام سے۔ ایسے لوگ اپنے مخصوص اعراض کے تحت ایسی باتیں کرتے ہیں جو شخص بغیر کسی تعصب کے عرفا کی کتابوں کو مطالعہ کرے گا بشرطے کہ وہ ان کی زبان اور اصطلاحات سے واقف ہو تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ ان کتابوں میں بہت سی غلطیاں پائے، لیکن اسے یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ عارف اسلام سے مخلص نہیں۔ ہمارے خیال میں یہ تیسرا نظریہ ہی قابل ترجیح ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عارفوں کی نیت بری نہیں، لیکن بہرحال یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ کہ جو عرفان سے ماہرانہ واقفیت رکھتے ہیں، دوسرے اسلامی علوم میں بھی ان کو کافی دستگاہ حاصل ہو، وہ عرفان کے مسائل کے بارے میں غیر جانبدارانہ تحقیق کریں اور یہ دیکھیں انشاءاللہ کہ اس کتاب کے جو بقیہ حصے ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں پورے کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے اس چیز کا اندازہ پہلے بھی تھا اور شروع میں بتانا بھی بھول گئی تھی کہ آپ لوگ بھی اندازہ لگا رہے کہ کیونکہ سیر و سلوک، عرفانی کلام اور اس طرح کی بحثیں ہیں تو تھوڑے سے الفاظ مشکل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا صبر کا دامن پکڑ کے رکھیے گا، انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہماری کتاب بڑھتی جائے گی اس کے مواد آپ کے دماغوں میں انشاءاللہ صحیح طرح سے کھل جائیں گے۔ پھر بھی اگر کہیں آپ لوگوں کو مسئلہ پیش آئے تو اپنے قریبی کسی ایسے عالم دین یا ایسی شخصیت سے رجوع کیجیے گا جو اس حوالے سے آپ کو مثبت لگتی ہے۔ مجھ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔